بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی فوتگی کے اوپر اس کی کل خوانی کی ہے۔ اب یہ جو کل خوانی کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے، آج آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ کل خوانی کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قربانی کرنا ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، جائز ہے یا پھر ناجائز ہے۔ بہرحال کل خوانی کے حوالے سے اتنا تو ہے کہ کل خوانی کو دیوبندی حضرات جائز نہیں سمجھتے، دیوبندی کل خوانی کو جائز نہیں سمجھتے، اور مولانا طارق جمیل صاحب جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اور یہ جو دیوبندی تبلیغی جماعت ہے ان کو تبلیغی جماعت کے بڑوں میں سے سمجھا جاتا ہے عام طور پہ، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسا کیا گل کھلائے کہ اب بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے اس وقت متنفر ہو چکے ہیں۔ ویسے مولانا صاحب کے پہلے بھی کئی سارے ایسے کارنامے تھے کہ جو یہ رافضیوں کو جپھے ڈالتے تھے، مزاروں، اسی طریقے سے درگاہوں، گردواروں، مندروں میں جا کے یہ جو ہے نا اس کو بڑا عزت و احترام دیتے تھے۔ ان کے اور بھی کئی سارے کارنامے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے کل خوانی والا، یہ جو کارنامہ کیا ہے یہ دیوبندیوں کو جلا رہا ہے۔ اب دیکھیں، طارق جمیل صاحب اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، ان کا جو تعلق ہے مکتبہ فکر دیوبند سے ہے، تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا صاحب کئی سارے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کا تعلق دیوبندیوں سے نہیں ہوتا، بلکہ دیوبندیوں کی مخالفت والے کام۔ اب میں یہاں پہ صرف اور صرف اتنا کہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے دیوبندیوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا ہے یہ کل خوانی کر کے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل خوانی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کام کیا ہے، چلیں دیوبندیوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے بات سمجھ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ دیوبندی اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اب قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، اس عمل کو جائز کہتا ہے یا پھر قرآن و سنت جو ہے اس عمل کو ناجائز کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو کل خوانی عام طور پہ جس چیز کو کل خوانی کا نام دیا جاتا ہے وہ اس نیت سے یا اس مقصد سے کی جاتی ہے، جو شخص فوت ہو چکا ہے تیسرے دن، عام طور پہ تیسرے دن اس کے جو ہے نا وہ ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے لوگوں کو، اور ساتھ میں کوئی درس وغیرہ یا کوئی دینی واعظ و نصیحت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ کھانا بھی کھائیں گے اور دین کی بات بھی سنیں گے، تو اس کا شاید کہ ثواب جو ہے وہ فوت ہونے والا مردہ جو ہے اس کو پہنچے گا، تو اس نیت سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی میں یہاں پہ ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مرنے والا جو بھی مرنے والا ہے اس کو مقصود ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ اب چونکہ اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں جیسا بھی ہے، تو اگر بعد میں کوئی بھی شخص مرنے والا نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نماز تھا، بے دین تھا، بے روزگار تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان تھا، تو کیا ہے کہ اس کے پیچھے سے بھی نیکیاں اس کو بھیجتے رہو، کل خوانیاں کرتے رہو، 40ویں کرتے رہو، 7ویں کرتے رہو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہر سال برسی کرتے رہو، تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے، جبکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 4223، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے جو عمل صالح ہیں، نیک عمل ہیں، ان کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے اس کے نیک عمل کا، الا من ثلاثۃ، مگر 3 طریقے سے کسی بھی فوت ہونے والے شخص کو اس کی نیکیوں کا جو ہے وہ اس کی نیکیاں مل سکتی ہیں یا نیکیاں پہنچ سکتی ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ ایک جاری صدقہ چھوڑا ہے، یعنی ایک نیکی کا کام اس نے کیا تھا، اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ ابھی تک جاری ہے، وہ فوت ہو گیا، وہ کام چل رہا ہے، نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا، اس میں سے ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اس نے علم پہنچایا اور علم کے ذریعے سے لوگ عمل کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا اگرچہ وہ شخص دنیا سے فوت ہو چکا ہے۔ تیسری چیز او والد صالح يدعو له، یا پھر اولاد ہے، نیک ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، تو اس کی دعا کا جو ثمر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس فوت ہو جانے والے شخص تک پہنچاتا ہے۔
اب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے نیک اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. نیک اعمال کا سلسلہ صرف اور صرف اگر جاری رہتا ہے تو ان 3 طریقوں سے جاری رہتا ہے. بات کو ذرا سمجھیے گا. پہلا طریقہ کہ صدقہ جاریہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علم نافع اس نے پہنچایا تو لوگ جو ہے نا عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آگے پہنچا رہے ہیں, وہ اس دنیا سے چلا گیا, اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. تیسرے نمبر پہ اس کی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ, کسی اور طریقے سے میت کو ثواب پہنچانا قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے صحیح حدیث ہے, اس سے مسلم کی حدیث ہے. اب یہ جو لوگ قلخانی کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں, ہر کسی کا اپنا گمان ہے, یہ سمجھتے یا سوچتے ہیں کہ شاید فوت ہو جائے تیسرے دن لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے, دین کی بات کرو, ثواب پہنچ جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عمل آج کل کے نیکیوں کے حریص مسلمان, دین کے خیر خواہ سچے اور پکے مومن اور موحد مسلمان آج کل کے نیکی کمانے کا یہ جو ذریعہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے, کیا یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی عمل کیا؟ اب جائیں تاریخ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے اہل بیت میں سے, اہل خانہ میں سے, نبی علیہ السلام کی یعنی آپ علیہ السلام کی حیات میں بھی نبی علیہ السلام کے بیٹے فوت ہو گئے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے یعنی خاندان میں سے بھی کئی سارے لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی یعنی ایک عظیم خاتون تھی, نبی علیہ السلام کی یعنی پسندیدہ بیوی تھیں, اسلام کے یعنی ترقی میں بہت زیادہ ان کا کردار تھا, لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان کی کوئی قلخانی کی, 40واں کیا, کوئی 7واں کیا, کوئی برسی کی, ثابت نہیں ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 1 لاکھ, 1.25 لاکھ یا 1,44,000 جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد بتائی جاتی ہے, کسی ایک صحابی سے بھی ایسا عمل کرنا کہیں سے بھی بالکل ثابت نہیں ہوتا, بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا. تو آج کا 15ویں صدی کا جو مسلمان ہے اس چیز کو نیکی سمجھ کے, اس چیز کو جو ہے نا ایک اچھی چیز سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کا قصور ہے. ورنہ صحابہ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا, نبی علیہ السلام خود کرتے, لوگوں کو بتاتے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا کوئی خیر اور نیکی کا کام ہو اور نبی علیہ السلام نے امت کو نہ بتایا ہو. اب رہی بات مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں کیا, اب بہت سارے لوگ کیا ہیں طارق جمیل صاحب کی تقلید میں اندھے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام طارق جمیل صاحب کریں گے یا کہیں گے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں کریں گے اور نہیں کہیں گے وہ غلط ہے. حق کا معیار انہوں نے نہ قرآن کو بنایا, نہ حدیث کو بنایا, نہ سنت کو بنایا. ان کے نزدیک حق کا معیار جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب ہے. اچھا, بہت سارے لوگ جاہل لوگ, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جاہل لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کائنات کے بڑے عالم ہیں, ٹھیک ہے, بہت بڑے ولی اللہ ہیں یا ایسا کچھ ہے. لیکن بھی ولی ہوں گے تو ہوں گے بھائی, ہم تو نہیں جانتے, لیکن اتنا ہے کہ بہت بڑے عالم نہیں ہے کم سے کم, ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طارق جمیل صاحب بہت بڑے مشہور ہونا, اگر آپ کے نزدیک کوئی علم کا کوئی کھمبا ہونا ہے تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. شہرت اور علم یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی یعنی ایسے سمجھ لیں کہ مترادف, یہ کوئی الفاظ ایسے ہے کہ ان کا کوئی گہرا تعلق ہو شہرت اور علم کا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا کبھی بھی ایسا, میں یہ عام طور پہ نصیحت کرتا ہوتا ہوں, آپ کو بھی یہاں پہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی کسی عالم کو کسی اس کی بات کو حرف آخر نہ سمجھیں اور اس کو عالم کل نہ سمجھیں, کیونکہ ہر عالم کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, عمل میں بھی ہو سکتی ہے اور دین کے فہم میں بھی ہو سکتی ہے.